بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، نبی علیہ السلام نے راستہ جو جینے کا عطا کیا، اس میں ہر صبح و شام کی رہنمائی شامل ہے۔ جس طرح ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر الگ الگ دوائیاں تجویز کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے الگ الگ اوقات میں، الگ الگ وقت میں، الگ الگ حالات کے درمیان اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا کہ بہترین زندگی گزارنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک بہترین طریقہ عطا کیا جینے کا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ رنگ ڈنگ جو تھے نا دنیا کے، وہ ایسے نہیں تھے۔ دین آنے سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آنے سے پہلے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، یا کبھی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، تو بڑے لوگ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن اسلام نے انسانوں کی دو طریقے سے رہنمائی کی، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ اب صرف ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی پریشانی صرف دعا سے ہی حل ہو جائے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ پتہ یہ لگا کہ دین جو ہے وہ دعا کے ساتھ کوشش کا نام بھی۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، تو دریا جو ہے اس کے گھر تک آ جائے؟ نہیں، وہ دعا کے ساتھ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اٹھ کے اس جگہ تک پہنچے جہاں سے اچھا، میٹھا، صاف ستھرا پانی میسر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پہلے کے حالات دیکھتے ہیں تو دنیا میں
ظالموں نے ہمیشہ بڑی بلند آواز میں جھوٹ بولا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی بندہ ظلم کرتا تھا، کوئی جھوٹ بولنے والے لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو جو مظلوم لوگ ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو مظلوم طبقے ہوتے تھے، جو سماج میں پچھڑے ہوئے لوگ تھے، وہ اس ظلم کے سامنے چپ ہو کے اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اگر وشو کا اتہاس آپ اٹھا کے دیکھیں گے، تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ظلم کرنے والی طاقتیں تھیں، ان کے مقابلے میں یا جن لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ظلم کا جواب ظلم سے تو نہیں دیا جا سکتا، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا جا سکتا، بے ایمانی کا جواب بے ایمانی سے نہیں دیا جاتا، ریاکاری کا جواب ریاکاری سے نہیں ہوتا، گھمنڈ کا جواب گھمنڈ نہیں ہوتا. اب جو پلڑا ہی پہلے برابر نہ ہو، ایک طرف طاقتور لوگ ہوں، دوسری طرف کوئی کمزور طبقہ ہو، تو پلڑا تو برابر نہیں نہ ہو سکتا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کر دی انسانوں کی کہ پہلے دور میں جو رواج چلتا آ رہا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے، مظلوم سر جھکا دیتا ہے اور مظلوم اس کے آگے گھٹنا ٹیک دیتا ہے، مظلوم ظالم کے آگے چپ ہو سکتا ہے. لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے یہ رواج ڈالا کہ اگر ظلم ہو تو ٹھیک ہے کہ ظلم اگر ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ظلم کے آگے گردن نہیں جھکائی جا سکتی ہے. یہ فرق آ گیا. مظلوموں کو ایک راستہ عطا کیا اور دعا کے ساتھ کیا کہا کہ فرمایا ہمت اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. حکم ہوا کہ غریبوں کی، مظلوموں کی، غریب طبقوں کی یا جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو. تو پتہ یہ لگا کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو کہ پریشان حال ہوں، اگر تو پریشان حال لوگوں کی پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈرایا نہ جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور صرف ڈرے ہوئے لوگ ہی نہیں، معاشرے میں باقی بھی کوئی بیماری سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان سے ڈرا ہوا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ڈرا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ظلم سے ڈرا ہوا ہے، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان کے یار دوست ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. کیونکہ پریشانی کے دور میں، مشکل کے دور میں اگر بہترین پناہ کوئی ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل کی طاقت ہوتی ہے. اور جب ساتھ والا، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا پڑوسی کسی کی ہمت توڑ دیتا ہے تو وہ صرف اس کی ہمت نہیں توڑتا بلکہ اس کے ذہن کا، اس کے دل کا، اس کے جسم کا، اس کے کاروبار کا، اس کے خاندان کا نقصان کرتا ہے. تو شریعت نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں بلکہ یہ بھی کہا کہ مظلوموں کی ہمت افزائی کرنی ہے. چاہے مظلوم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو، چاہے ان کی ذات کوئی ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو. یہی تو فرق ہے ظلم میں اور حق پرستی کے اندر، کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، حق پرست جب مدد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رکھتے اس کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر ایک مشکل کے بعد آسانی اللہ نے فرمایا ہے.
اللہ کی حکمت کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اور جب اللہ پر یقین کامل ہوگا تو حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ ثابت قدم رہ جائے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کو ڈراتے نہیں، جو دوسروں کو خوف زدہ نہیں کرتے، جو دوسروں کے منہ کا نوالا نہیں چھینتے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں. اور پھر جب کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو، زور زور سے شور مچا رہا ہو، جھوٹ بول کے برے برے الزامات لگا رہا ہو، جس طرح آج کل رواج ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو اسلام نے کیا کہا کہ جھوٹ بولنے کے والے کے مقابلے میں جھوٹ بولو. جس طرح آج کل کچھ مسلمان یوٹیوبرز بھی لگ گئے جھوٹی کہانیاں بنانے میں، جھوٹی سرخیاں بنانے میں. اسلام نے کیا کہا؟ اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کوئی شور مچانا چاہتا ہے، کوئی دین کے خلاف بار بار غلط باتیں کر رہا ہے، تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرو، دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو. لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ حسان ممبر پر کھڑے ہو جاؤ. کس لیے کھڑے ہونا یا رسول اللہ؟ اب ممبر پہ کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ ممبر پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اب کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسان ممبر پر کھڑے ہو یا رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عتبہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو امیہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبداللہ بن جدان جھوٹ بولتا ہے، یہ مکے کی جو کافر بڑے بڑے ظالم اسلام کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے یہودی اسلام پر الزام لگاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا حسان ممبر پر کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر ان کے جھوٹ کا جواب دو. پتہ یہ لگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ جھوٹے الزامات کا شور مچا رہا ہو، گرچہ ہماری آواز کم ہو، گرچہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہوں، پھر بھی ان کے مقابلے میں سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تکبیر نبوت! تکبیر نبوت! نعرہ تکبیر! سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں، ہم کوئی ان کی زبان پکڑنے نہیں جا رہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو سچائی ہے اور سچ بولنے والوں پر پابندی لگائی، وہ تمام لوگ سنیں، جو مسلمان میڈیا والے بھی ہیں، جو یوٹیوبرز بھی ہیں. ہم سچ کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں. ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے نہیں. جو حقیقت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا. اسلام نے جو نظام عدل کا طے کیا، اس کا اصول یہ ہے کہ قصور اگر اپنا کا ہوگا تو اپنوں کو قصوروار بتایا جائے گا، قصور اگر پرایوں کا ہوگا تو پرایوں کو قصوروار بتایا جائے گا. سچ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے اندر ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اسلام بہترین دین ہے. اسلام نے ہر دور کے قانون، ہر دور کے قاعدے، ہر ایک طرح کے حالات کا بتایا کہ کرنا کیا ہے. ایسا تو نہیں ناممکن ہو سکتا کہ کوئی مریض آ جائے آپ کے پاس اور اس کی حالت بڑی خراب ہو اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے نہیں دوائی میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس کو دم کرتا ہوں. تو وہ کون سا ڈاکٹر ہوا؟ امت کو ضرورت ہے حوصلے کی، عزم کی، صبر کی، استقامت کی، کندھے سے کندھا ملانے کی، نفاق کو دور کرنے کی، نا اتفاقی کو ختم کرنے کی، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر لوگوں کا ساتھ دینے کی.
اب وہ تمام اگر امور کو چھوڑ دیا جائے اور صرف یہ سمجھا جائے کہ اکیلی عبادات کے بل کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقے واضح فرمائے کہ کس وقت میں کیا کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ اور جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہوتی نا، جب بندہ کرسی پر ہوتا ہے نا، پاور میں، کوئی بھی کرسی ہو، جوانی کی بھی کرسی ہوتی ہے، علم کی ہوتی ہے، اقتدار کی ہوتی ہے، بیوپار کی ہوتی ہے، عہدے کی ہوتی ہے، دفتروں میں بڑے بڑے سرکاری افسران کی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ پاور میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا جیسے آج ہوں۔ بندہ سوچتا ہے کہ بس ایسے ہی رہے گا سب کچھ، اور اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ہر جائز ناجائز کام کو کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں وہی اچھا ہے، حکمرانوں کو خراب کون کرتا ہے۔ ایک بہت مشہور حکایت ہے، ایک بادشاہ صبح کو نکلا سیر کے لیے تو سبزی منڈی میں چلا گیا، تو تمام سبزیاں وہ دیکھ رہا تھا تو بینگن پڑا ہوا تھا، تو اس نے جب بینگن کو دیکھا تو اسے پسند آیا، تو اس نے جب بینگن ایک ہاتھ میں اٹھایا تو اپنے وزیر کو کہنے لگا دیکھو یہ کتنی اچھی سبزی لگ رہی ہے۔ کہتا جناب یہ تو بہت پیاری سبزی ہے، اس کا رنگ دیکھیے کتنا پیارا ہے، اور دیکھیے اس کے سر پہ تاج لگا ہوا ہے، کتنی پیاری سبزی ہے یہ، اس کے موٹا دیکھیے کیسا ہے، گول مٹول ہے۔ اس نے وزیر نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے 200 تعریفیں اس بینگن کی کر دیں۔ کچھ مہینے گزرے، بادشاہ پھر منڈی کی طرف گزرا، پھر بینگن پہ نگاہ پڑی تو بھول گیا بادشاہ کی مجھے پسند تھا۔ اس نے اٹھایا وزیر کو، کہتا یار یہ کیسی عجیب سی سبزی ہے۔ کہتا جناب بالکل بھدا سا ہے، یہ سر کے اوپر پونچھ لگی ہوئی ہے، بالکل ہی بیکار ہے، دیکھو تو صحیح، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ بادشاہوں کو خراب کرنے والے ان کے مشیر ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت میں سے بھی نظر آتا ہے، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی جگہ بغاوتیں ہوئی نا، تو جو ان کے ہم اثر دوست تھے وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا خلفائے راشدین سے، ان حضرات سے الگ الگ وقت میں، کہ ابو بکر اور عمر کے دور میں تو ایسے ایسے فتح ہوئی، آپ کے دور میں فلاں فلاں جگہ بغاوت ہوئی۔ بڑی خوبصورت بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، فرمایا وہ جو پہلے خلیفہ گزر گئے نا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ یعنی وہ جو ان کی فتوحات ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان ذی النورین کی، وہ ساری مولا علی کرم اللہ وجہ کی تمام مشوروں کے اوپر ہیں، ان کی باتوں کے اوپر ہیں، کیونکہ جن کے پاس مشیر بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، جن کے ایڈوائزر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان بادشاہوں کا، ان حکمرانوں کا بڑا نام ہوتا ہے، اور جن کے مشیر خراب ہوتے ہیں ان کے حکمرانوں کا نام اچھا نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں جہاں بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا یہاں پر۔ اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم صرف بڑی بڑی حکومتیں ہی نہیں، جو گھروں میں بھی ظلم کرتے ہیں، جو کاروبار میں ظلم کرتے ہیں، جو مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ناجائز کسی کو تنگ کرتے ہیں، وہ جب ظلم کرتا ہے نا بندہ، وہ سوچتا ہے بس میں ہی ہوں، آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، سارے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے نا، نکالیے گا بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ابھی بنگال میں ایک کوٹھی کا دروازہ توڑ کے ایک آدمی کو باہر نکالا، تو اس کوٹھی کے اندر گئے تو ایک بیڈ روم میں اس کے باپ کا پنجر پڑا ہوا تھا، ایک بیڈ روم میں ماں کا، ایک جگہ بہنوں کا، اربوں پتی لوگ تھے، لیکن دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی، دروازہ گھر کا بند کر لیا، 7-8 سال کھولا ہی نہیں، بس باہر سے کھڑکی میں سے سامان منگاتے تھے، ملازم سے پکڑ لیتے تھے، پڑھا لکھے لوگ سارے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہاں بھی کئی واقعات ہیں، بڑے بڑے شہروں میں
آپ ابھی کہیں جاؤ گے بڑی بڑی پرانے دور کی بڑے بڑے محل بڑی بڑی حویلیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کہاں چلے گئے ان میں رہنے والے لوگ جو کہتے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی عالم نہیں ہے, ہمارے مقابلے میں کوئی کاروباری نہیں ہے, ہمارے مقابلے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی چودھری نہیں ہے. کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی. یہاں محالی میں ایک کوٹھی کو توڑ کے ابھی ایک صاحب کو باہر نکالا. دونوں بھائی بہن, والد والدہ, سارے کے سارے بڑے بڑے افسر ریٹائر ہوئے اور گندگی میں رہ رہے ہیں. کوٹھی بھی کروڑوں روپے کی. وہ جو سوسائٹیاں انسانوں کو سنبھالتی ہیں جن کے دماغ چل جاتے ہیں, انہوں نے دروازے توڑ کے بڑی مشکل سے نکالا. کیا ہو گیا بھائی ان کو؟ کیا ہوا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے وجہ بیان کی. فرمایا جب کوئی بندہ, سنو سارے دل تھام کے, چاہے کوئی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے, چاہے کسی کا اپنے گھر میں دبنگائی ہے, چاہے کسی کی اپنے بازار میں دبنگائی ہے, چاہے کسی کی کاروبار میں ہے, چاہے کوئی مسجد مدرسے میں دبنگائی کرتا ہے, سارے ہی سن لیں. صرف یہ نہیں کہ حکومتیں سارے ہی, جس کو اللہ نے جتنی خدائی کا حصہ دیا ہے, جب بندہ دبنگائی کرتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا. ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ, کوئی اپنے ملازم کے ساتھ, کوئی راہگیر کے ساتھ, کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ. بڑے بڑے لوگ جن کو کینسر ہو جاتا ہے, یہ بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے, جو پانی بھی 10 دفعہ فلٹر کر کے پیتے ہیں, جن کے گھر میں آرگینک کھانے جاتے ہیں, ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پلا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز, کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کچھ لگایا نہیں. کیا ہوا ان کو؟ سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا, پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے, جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ دیندار لوگ ہوں, چاہے وہ بددین لوگ ہوں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو. جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے, اور جب وہ کسی پہ استعمال کرتا ہے نا, تو جس پہ طاقت استعمال کرتا ہے, طاقت 2 طرح کی استعمال ہوتی ہے. جب طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا چلاتا ہے, گالی دیتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے, جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا جب چپ ہو جائے, ڈر جائے, سہم جائے, خاموش ہو جائے, تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا فلاں بندہ, یہ جو گنڈا بنا ہوا ہے, تیرا فلاں بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے, یا اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چپ ہو گیا ہے, بولتا نہیں ہے, ڈر گیا ہے. اس لیے ڈر گیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے, بولوں گا تو قتل نہ کر دے, بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے, بولوں گا تو میری بے عزتی نہ کرے. جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے, اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا, چپ ہی ہو جاتا ہے, بالکل خاموش ہو جاتا ہے نا, فرشتے حق تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الہی, اے رب العالمین, تیرا فلاں بندہ تو بالکل چپ ہو گیا, بالکل خاموش ہو گیا, ڈر گیا. سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا, جب ظلم سہنے والا بالکل
چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گھبرا گیا، سہم گیا، ڈر گیا، چپ ہو گیا، تو اچھا اٹھاؤ قلم، لکھو اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا، اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، انسان کی مت مار دیتا ہے خدا، پھر چنگی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں، کاروبار اجڑ جاتے ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، جسم میں روگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ناک ستانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کا ناک مال دبانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کی ناک جائیداد پہ قبضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں، میں کیسے بیمار ہو گیا؟ ارے جن پر ظلم کیا، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ پریشانی کے دور میں صرف دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ حوصلہ بھی ہے، دعا کے ساتھ ہمت بھی ہے، دعا کے ساتھ ایک دوسروں کا ساتھ بھی ہے، دعا کے ساتھ سچ بولنا بھی شامل ہے، دعا کے ساتھ ظالم کے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا بھی شامل ہے، دعا کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ عبادات اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک عملی طور پر بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل نہ کر دے، اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ ہاں بالکل۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پوسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ اگلا پریشان ہو جائے، سہم جائے، جن کا منشا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، جب یہ وقت کی لاٹھی پڑے گی تو وہ خود خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ڈرانے والوں کے اندر حصے دار نہ بنیں، لوگوں کی ہمت بڑھانے کے اندر حصے دار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔